وہ آج فارس انٹرپرائزز میں پرسنل سیکرٹری کی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ وہاں آ کر پتہ چلا مسٹر حنان فارس آج ذرا دیر سے آئیں گے، سو انتظار فرمائیے۔ ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے وہ ایک طرف بڑے بینچوں پر گر گئی۔ دھیرے دھیرے لڑکیوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور اسٹائلش لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا کانفیڈنس گرنا شروع ہو گیا۔ وہ نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی اس نے خوبصورت نظر آنے کی کوشش کی تھی۔ نیلی جینس پر کڑھائی والا سیاہ رنگ کا کرتا نما شرٹ اور گلے میں پڑا ہوا پھندا نما دوپٹہ، بالوں کی اونچی سی پونی اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک جو حنان فارس کے آنے تک اس نے لبوں پر زبان پھیر پھیر کر آدھی سے زیادہ چٹ کر لی تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اپنی لمبی سی گاڑی میں تشریف لایا اور آتے ہی انٹرویوز شروع کر دیے۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے زندہ کیا تھا۔ مس فائقہ حنیف، حنان کے پی اے نے اس کا نام پکارا تھا۔ وہ اپنی فائل اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اجازت طلب کی۔ جی مس فائقہ، تشریف لائیے، اس نے بڑے پروفیشنل سے انداز سے کہا اور وہ اندر آ گئی۔ بیٹھیے پلیز، حنان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی سی وی پہلے ہی اس کی میز پر موجود تھی۔ خود کو تھوڑا انٹرویو کروائیں پلیز۔ خود کو تھوڑا انٹروڈیوس کروائیں پلیز، حنان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام فائقہ حنیف ہے اور میں ایف سی سے کمپیوٹر سائنس میں بی اے کیا ہے، وہ کہتی چلی گئی۔ کوئی ورک ایکسپیرئنس؟ اس نے پوچھا۔ سر میں فی الحال انٹرن لوب میں سینئر کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر جاب کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ آپ کا اکیڈمک ریکارڈ تو کافی امپریسو ہے، ورک ایکسپیرئنس بھی اچھا ہے، لیکن پرسنل سیکرٹری کے طور پر آپ کا یونیفارم بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ ہوگا، کیا پہن لیں گی؟ حنان نے پوچھا تھا۔ بلیک پینٹ تک تو اسے کوئی ایشو نہیں تھا، وہ اس وقت بھی جینس پہنے ہوئی تھی، کوٹ بھی پہن ہی لیتی، لیکن وائٹ شرٹ؟ سر میں لانگ شرٹ پہن لوں گی، اس نے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، کوٹ کے ساتھ دوپٹہ نہیں چلے گا، حنان نے پھر سے کہا۔ وہ ایک دم بدل گئی۔ دوپٹہ میں نے ضرور لینا ہے، وہ ذرا تیزی سے بول گئی۔ حنان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب کہ میں دوپٹے کے بغیر نہیں آ سکتی، سوری، اس نے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اگر آپ اہل ہوئی تو آپ کو کال کر دیں گے، حنان نے اس کی سی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ میرا نہیں خیال کہ تجھے یہ جاب ملے گی فائقہ، اس نے باہر آتے ہوئے سوچا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو کبھی نہ آؤں دوپٹے کے بنا۔ وہ اپنی طرف سے اس نوکری کو لات مارتی ہوئے گھر واپس آ گئی۔ وہاں ایک نیا ڈرامہ شروع تھا۔ پھپھو آئی ہوئی ہیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی چائے بناتے رائکا سے پوچھا۔ جی، بیما اپنے اکلوتے فرزند کے، رائکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی پرسوں تو ہو کر گئی تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ میرا خیال ہے وہ آج کسی خاص مشن پر آئی ہیں، رائکا نے اندازہ لگایا۔ کیسا مشن؟ وہ چونک گئی۔ تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کنوارا مر جاؤں گا، رائکا گنگناتی ہوئی چائے لے کر باہر نکل گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے منہ دھویا اور بالوں میں کنگھا پھیرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ بآواز بلند اس نے سب کو سلام کیا تھا۔ رقیہ پھپھو نے بڑے پیار سے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ شیراز اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیما دھیما مسکرا رہا تھا۔ کیسا ہوا تیرا انٹرویو؟ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا۔ چل کوئی نہیں، ویسے بھی تجھے اب نوکری کی کیا ضرورت ہے، شیراز کو ایک فوٹو شوٹ کا کنٹریکٹ مل گیا ہے، وہ بہت خوش تھی۔ مبارک ہو بہت بہت، وہ شیراز کی مسلسل مسکراتی انتہائی دلکش آنکھوں کے تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ تجھے بھی بہت مبارک ہو قدسیہ، بس اب مجھے تاریخ دے دے، میں آج تاریخ لے کر ہی جاؤں گی۔ وہ اصل مدعے پر آ گئی۔ یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے رقیہ، جب دل کرے لے جانا، قدسیہ نے مسکرا کر کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، انم کے سسرال والے بھی شادی جلد کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں ان سے بات کر کے تاریخ طے کر لیتی ہوں، انم کی بارات آئے گی اور شیراز کا ولیمہ ہو جائے گا، رقیہ کہتی چلی گئی۔ جیسے تم بہتر سمجھو رقیہ، قدسیہ ہر طرح سے راضی تھی۔ لے میری رانی، منہ میٹھا کر، تم دونوں میرے اکلوتے بھائی کی آخری نشانیاں ہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ انہوں نے برفی کی ڈلی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے دعا دی تھی۔ وہ بس ایک لمبی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ تینوں نفوس شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب حاتم قریشی اصل بات کی طرف آئے۔
اب تک تمہارے کتنے شوٹ ہو چکے ہیں رشا؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ 3 ہو چکے ہیں، سپر ہٹ، آج کل میں چوتھا سٹارٹ ہو جائے گا۔ رشا کی اداؤں کے کیا کہنے تھے؟ یعنی BBA مکمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ڈیڈ، مجھے ایک فوٹو شوٹ کے کئی لاکھ روپے ملتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے مجھے BBA مکمل کرنے کی؟ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا پڑھائی سے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا BBA مکمل ہو جائے گا تو تم کمپنی سنبھال لو گی، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤ گی، اور میں ایک دن سب کچھ تمہیں سونپ کر خود چین کی بین بجاؤں گا۔ وہ یہ کہتے چلے گئے۔ ڈیڈ، مجھ سے نہیں ہوتا آپ کی طرح اتنا کام، میں جو کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، رشا نے کہا۔ پھر ایسا کرو، پہلے شادی کر لو اور اپنے شوہر کی مرضی سے جو چاہے کرتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ دیکھو رشا، میں اور تمہاری ماں کوئی اپر کلاس کے انتہائی کھلے ڈھیلے ذہن کے لوگ نہیں ہیں۔ میں جب اوکاڑا کے ایک گاؤں سے اٹھ کر اس کمپنی میں ایک معمولی سے کلرک کی نوکری کرنے آیا تھا تو میری جیب میں پورے 1000 روپے بھی نہیں تھے۔ بس ٹھان کر آیا تھا کہ محنت کرنی ہے، اور میں نے کی۔ تمہاری ماں سے شادی ہو گئی تو اسے بھی لاہور لے آیا۔ دھیرے دھیرے خدا نے ایسا بھرا کہ سمیٹنے کو جگہ نہ رہی۔ آج اس پروردگار کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس، دولت، شہرت، عزت، سب کچھ، اور میں چاہتا ہوں میری یہ برسوں کی کمائی ہوئی عزت یوں ہی سلامت رہے۔ تم جو کر رہی ہو مجھے یہ شروع دن سے ہی ناپسند ہے۔ ایک ماڈل کو لوگ صرف رشک اور ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، عزت بھری نظروں سے نہیں۔ میں صرف تمہاری ضد کی ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ کہتے جا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رشا تنگ آ گئی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماڈلنگ سے اگلی چھلانگ مارنے سے پہلے شادی کر لو، انہوں نے کہا۔ ڈیڈ، شادی شدہ لڑکیوں کے لیے شوبز میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور جب آپ میرے باپ ہو کر مجھے میری مرضی کا کام نہیں کرنے دے رہے تو ایک پرایا شخص کیسے کر لینے دے گا؟ رشا نے کہا۔ میری بلا سے نہ کرنے دے، میں بس اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا۔ چاہے میری زندگی داؤ پر لگ جائے؟ رشا بھڑک اٹھی تھی۔ شادی کر لینے سے کسی کی زندگی داؤ پر نہیں لگتی رشا۔ حاتم ٹھیک کہہ رہے ہیں، شوبز میں کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے، انہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ویسے بھی تم 22 سال کی ہو گئی ہو، پہلے شادی کر لو، اس کے بعد اپنے شوہر کو راضی کر کے جو مرضی کرتی رہنا۔ نورین نے شوہر کی طرفداری کی تھی۔ موم پلیز میرے ساتھ بچوں جیسی باتیں نہ کریں، آپ ماں باپ ہو کر میری وجہ سے اتنے انسیکیور ہو رہے ہیں تو سوچیں کہ شوہر نامی وہ اجنبی شخص کیا کرے گا میرے ساتھ، وہ تو مجھے گھر سے نکلنے نہیں دے گا۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں تمہارے لیے کسی لبرل فیملی کا رشتہ تلاش کر لیتا ہوں، ہم تمہاری ماڈلنگ والی شرط پہلے ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ رشا نے ان کی بات کاٹ دی۔ ڈیڈ، موم پلیز، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کی عزت پر حرف آتا ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ اس نے سب کو ہلا دہل کہہ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے تھے، تبھی بیرونی دروازہ کھلا اور حنان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ او آ گیا میرا وکیل، اب وہ خود ہی لڑے گا میرا کیس۔ رشا بڑی جوش سے اپنی کرسی سے اٹھی تھی۔ حنان گاڑی لاک کرتے ہوئے ان کی طرف ہی آ گیا۔ حنان، دیکھو ڈیڈ کیسے ٹارچر کر رہے ہیں مجھے۔ وہ زور سے حنان کے ساتھ لگی اور حنان فارس، اس کا دل ایک اور دفعہ ڈاواں ڈول ہو گیا تھا۔ وہ اپنا ایک بازو اس کے نرم نازک کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے حاتم قریشی اور نورین قریشی کی طرف آ گیا۔ کیسا ہے میرا پتر؟ حاتم قریشی اسے ہمیشہ ہی بہت ہی فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماموں جان، آپ دونوں کیسے ہیں؟ وہ ان سے گلے مل کر نورین سے پیار لیتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ نورین اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ شکر ہے خدا کا، سب ٹھیک ہے، حاتم قریشی نے کہا۔ اس بیچاری کو کیوں ٹارچر کر رہے ہیں ہم دونوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے ٹارچر کر کے کئی ہزار نفل کا ثواب جو ملتا ہے ہم نے، نورین نے کہا۔ حنان یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شادی کرو، بھلا میں ابھی سے کیوں شادی کر لوں؟ وہ تڑپ گئی۔ نورین نے سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ ایسا کرو اپنے جیسے کسی ماڈل سے ہی کر لو تو اسے تمہارے شوبز میں کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حنان نے ایک نئی پھلجھڑی چھوڑ دی۔ میں لو میرج کروں گی جب لو ہوا تو۔ رشا نے ایک نیا اعتراض جڑ دیا۔ تو کر لو کسی سے پیار، شوبز میں تو بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک چاکلیٹ بوائز، حنان نے کہا۔ تم میرے ساتھ ہو یا ان دونوں کے ساتھ؟ وہ بھڑک گئی۔ یار میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پتہ تو ہے۔ حنان کو ہنسی آ گئی۔ اچھا چھوڑو، اتنے دنوں بعد آیا ہے بیچارہ بچہ، سکون سے 2 گھڑی بیٹھ لینے دو۔ نورین نے اسے ڈانٹا، وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ تیرا کام کیسا جا رہا ہے حنان؟ انہوں نے پوچھا۔ ارے میں اس سے کیا پوچھ رہی ہوں، مجھ سے پوچھو، آج کل 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے اس کا۔ مسٹر حنان فارس، دی امپائر، جنگ سٹار،
حاتم قریشی کہتے چلے گئے۔ یہ سب آپ کی مدد و دعاؤں کی بدولت ہے ماموں جان، حنان نے کہا۔ اللہ ہمیشہ کامیابیاں دے، کھانا کھا کر جانا اب۔ نورین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کل اسے شوٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ رقیہ نے انم کے سسرال والوں سے بات کر کے اس کی اور فائقہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ اس کے کراچی سے واپس آنے کے چند دن بعد ان دونوں کا نکاح تھا۔ ابھی بھی اس نے اپنا سیل اٹھایا اور فائقہ کا نمبر ملایا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو یاد کر رہی ہوں۔ فائقہ کو ہنسی آ گئی۔ ہاں مجھے پتا ہے تم مجھے کتنا یاد کرتی ہو۔ شراز کو اس کے لہجے کی شرارت واضح محسوس ہو گئی تھی۔ میں آپ کو ہر پل یاد کرتی ہوں شراز۔ آپ کو کیا پتا؟ اس نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ مبارک ہو، تمہاری جاب ہو گئی، شراز نے کہا۔ شکریہ، فائقہ نے کہا۔ کب جا رہے ہیں آپ کراچی؟ اس نے پوچھا۔ پرسوں صبح، شراز نے کہا۔ بس اپنے کام سے کام رکھیے گا۔ اچھا، فائقہ نے کہا۔ تمہیں بھی پتا ہے میرا کام کیا ہے؟ شراز ہنسا۔ ہر وقت خوبصورت لڑکیوں میں گھرے رہنا۔ اب کی شرارت وہ کر رہا تھا۔ میں پوری طرح اپنے کام سے کام رکھوں گا ڈارلنگ، وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کالز کو کاٹ دوں ہے نا؟ فائقہ نے کہا۔ اپنی دفعہ مذاق برداشت نہیں کرتی ہو؟ شراز نے کہا۔ خیر سے جانا، گڈ نائٹ، فائقہ نے دھیرے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ وہ آج فارس انٹرپرائزز میں جوائننگ کے لیے آئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اسے سلیکشن کی کال آ گئی تھی۔ کل اس نے انٹرلوپ کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور آج فارس انٹرپرائزز چلی آئی تھی۔ خلاف معمول حنان نے اسے جلد ہی اندر بلوا لیا۔ تشریف رکھیے مس فائقہ، وہ بولا۔ فائقہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ چاہیں تو لانگ شرٹ کے ساتھ دوپٹہ لے سکتی ہیں۔ میرے لیے ظاہری نمود و نمائش کبھی بھی اہم نہیں رہی، ہمیشہ ٹیلنٹ اہم رہا ہے۔ وقت کی پابندی کیجیے گا اور اپنے کام سے محبت کیجیے گا، حنان نے اس کی سی وی پر سائن کرتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ سر، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، فائقہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ شاہد صاحب سے مل لیں، وہ آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے، حنان نے کہا۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور چند ہی دنوں میں اس نے حنان کو اپنے کام سے پوری طرح مطمئن کر دیا تھا۔ صبح تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے ہوٹل سے شوٹنگ سائٹ پر پہنچا۔ تقریباً سبھی لوگ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ فوٹوگرافر نے فوراً اسے ریڈی ہونے کا کہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رشا بھی پہنچ گئی، کیپری ٹائٹس کے ساتھ، انتہائی چست ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بازو میں بیگ لٹکائے، وہ ایک پرفیکٹ سپر ماڈل تھی۔ شراز کافی دیر تک اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ کیا ہوا، ہوش اڑ گئے؟ میک اپ مین نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے خیال سے وہ ہوش اڑانے ہی تو آئی ہے، شراز نے کہا۔ تمہارا پہلا شوٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ شراز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شادی شدہ ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ شراز فوری طور پر جواب نہ دے سکا۔ اگر شادی شدہ ہو تو شوبز میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، میک اپ مین نے کہا۔ نہیں، سنگل ہوں، شراز نے کہا۔ وہ جو ہوش اڑانے آئی ہے نا، بس اسے قابو میں رکھنا، حاتم قریشی کی بیٹی ہے وہ، شوبز کی شہزادی، دیکھنا کیسے تمہیں دنوں میں آسمانوں تک لے جائے گی۔ میک اپ مین کہتا چلا گیا تھا۔ شراز نے ایک بار پھر نظر بھر کر رشا کو دیکھا تھا۔ اور شادی مت کرنا، اس نے شراز کو ریڈی کر دیا تھا۔ رشا اور شراز 15 دن کراچی میں رکے رہے اور اس دوران وہ رشا سے اچھا خاصا فری ہو گیا۔ رشا نے بھی اس کی کمپنی کافی انجوائے کی تھی۔ شراز اچھی خاصی پرکشش اور سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، تبھی تو شوبز جیسے پروفیشن میں گھس آیا تھا۔ 15 دن بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے فون نمبر لے کر لاہور واپس آ گئے تھے۔ ان کی واپسی کے 1 ہفتے بعد وہ شوٹ لانچ ہو گیا۔ رشا تو پہلے ہی سپر ماڈل تھی، شراز کے صحیح معنوں میں دھومیں مچ گئیں۔ اس کے فوٹو جینک چہرے کے لیے آفرز کی لائن لگی، ایک کے بعد ایک کمرشلز، فوٹو شوٹس، شارٹس ویڈیوز، میوزیکل البمز، وہ ایک دم ہی سیلیبریٹی بن گیا۔ اس دن بھی وہ رقیہ اور انم کے ساتھ بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا جب رقیہ نے اس سے شادی کی بات چھیڑ دی۔ بس میں اب کل یا پرسوں جا کر تیری اور وفا کی شادی کی تاریخ طے کر آتی ہوں۔ پہلے دن تیری بارات لے جائیں گے اور اگلے دن انم کی بارات آئے گی اور ساتھ تیرا ولیمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے شراز؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ امی اگر آپ مناسب سمجھے تو میری شادی کچھ دیر کے لیے ملتوی، اس نے ہلکا سا احتجاج کرنا چاہا تھا۔ شراز ابھی تو ایک شوٹ کر کے آیا ہے اور مجھے شادی ملتوی کرنے کا کہنے لگا ہے۔ کل کو جب 5-10 شوٹ کر لے گا تو آ کر کہے گا کہ شادی سے انکار ہی کر دیں۔ رقیہ کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ امی میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں تو بس تھوڑا وقت چاہ رہا تھا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ کتنا وقت؟ رقیہ نے پوچھا۔ وہ بول نہ سکا۔ شراز تو جتنا مرضی وقت لے لے بیٹا، لیکن بس مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ آخر میں تو شادی فائقہ سے ہی کرے گا، انہوں نے کہا۔ اچھا مس سوری، آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اس نے ذرا بیزار سا ہو کر کہا تھا۔ رقیہ اور انم ایک دوسرے کی
طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اگلے ہی دن قدسیہ کی طرف سے جا کر شیراز اور فائقہ کی شادی کی تاریخ طے کر کے آئی تھی۔ سر میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے حنان کے کیبن کا دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی مس فائقہ تشریف لائیں۔ وہ کسی فائل میں گم تھا۔ وہ شکریہ کہہ کر اندر آ گئی۔ سر یہ دونوں فائلز مکمل ہو گئی ہیں، وہ فائل اس کی میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، حنان نے کہا۔ سر مجھے 10 دن کی چھٹی مل سکتی ہے؟ اس نے ڈرتے پوچھا تھا۔ 10 دن کیوں؟ حنان کی آواز ایک دم اونچی ہو گئی تھی۔ سر پرسوں میری شادی ہے۔ وہ نروس کو انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ اوہ اچھا بہت مبارک ہو پھر تو آپ کو۔ بیٹھیں آپ۔ حنان کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ شکریہ سر۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ کے فیوچر ہسبینڈ؟ اس نے پوچھا۔ سر وہ شوبز میں کام کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہوئے ہچکچا سی گئی تھی۔ اچھا واہ بھی پھر تو بڑے چارمنگ ہوں گے۔ میرا مطلب شوبز تو دنیا ہی حسین لوگوں کی ہے۔ حنان دھیرے سے مسکرایا تھا۔ جی سر۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ایکٹر ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ نو سر ماڈل ہیں۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان بیچاری انگلیوں کو یوں تہس نہس نہ کریں اور 10 دن کی چھٹی کر لیں۔ خود آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حنان نے اسے دعائیں بھی دی تھی۔ وہ ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ شکریہ سر۔ اس نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے رشا؟ خاتم نے آج پھر اسے گھیر لیا تھا۔ کس بارے میں ڈیڈ؟ اس نے پوچھا۔ شادی کے بارے میں، وہ بولے۔ ڈیڈ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا اور نہ سوچوں گی، کم سے کم اگلے 10-15 سال تک تو نہیں۔ وہ تن کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے تم نہ سوچو، میں سوچ لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا۔ آپ کیا سوچیں گے؟ وہ ان پر چڑھ دوڑی۔ میں سوچ چکا ہوں، اب تم پہلے لڑکا دیکھو گی یا اسے بلواؤ گی؟ حاتم قریشی سب کچھ طے کر کے بیٹھے تھے۔ ڈیڈ، وہ چیخ پڑی۔ رشا میں تمہارا باپ ہوں، نہ کہ تم میری، سمجھی؟ میرے پاس صرف 2 دن ہیں، اگر کوئی نظر میں ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں پرسوں لڑکے کو بلوا لوں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گلے سے پھولوں کا ہار اتارتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ فائقہ نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ تمہاری منہ دکھائی۔ شیراز نے ایک بریسلٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فائقہ نے چپ چاپ اپنی کلائی اس کے آگے کر دی۔ شیراز نے وہ بریسلٹ اس کی کلائی میں سجا دیا۔ آپ خوش ہیں شیراز؟ فائقہ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک بھی رمق نظر نہیں آئی تھی۔ خوش ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں نا۔ شیراز نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ شیراز میں جانتی ہوں ابھی آپ کا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے اور شوبز جیسے پروفیشن میں شادی شدہ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی آپ کے پاؤں کا کانٹا نہیں بنوں گی۔ میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں امی اور رائقہ کو خود سپورٹ کر لوں گی، اپنا خرچ بھی خود اٹھا لوں گی، میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ وہ کہتی چلی گئی۔ شیراز بات چپ چاپ سنتا رہا، حالانکہ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ شیراز کو کہنا چاہیے تھا۔ پریشان ہوں؟ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گیا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ایک کمرشل آفر ہوئی تھی، وہ اسی کے شوٹ پر آئے ہوئے تھے۔ نہیں تو رشا ٹال گئی۔ پریشان ہو تو جوس گرم کر لینا۔ شیراز دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ میرے ڈیڈ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، بس ہر وقت میری شادی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ کہتے ہیں پہلے شادی کر لو، پھر جو مرضی کرنا ہے کرتی رہنا، بھلا شادی کے بعد بندے کی کوئی مرضی رہ جاتی ہے؟ وہ انتہائی عاجز تھی۔ شیراز بس چپ چاپ اس کی سنتا رہا۔ سنو، تم کب شادی کرو گے؟ رشا نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ ابھی تو نہیں۔ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ شیراز یار میری بات سنو، تم نے جب شادی کرنی ہوگی کر لینا، لیکن ابھی کے لیے مجھے ایک فیور دے دو، مجھ سے پیپر میرج کر لو۔ رشا کو ایک امید سی نظر آئی تھی۔ بالکل چپکے سے، بالکل سادگی سے ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، میرے ڈیڈ بھی مطمئن ہو جائیں گے اور میں بھی اس روز کے جھنجٹ سے آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ کہتی چلی گئی۔ لیکن رشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب تمہارا دل کرے اس رشتے کو ختم کر دینا، یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا۔ رشا نے اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ تمہارے ڈیڈ مان جائیں گے؟ شیراز نے پوچھا۔ میں منا لوں گی، رشا نے کہا۔ دیکھو رشا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، میری صرف ایک بیوہ ماں ہے اور ایک بہن ہے۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی دھوم دھام سے میری شادی کرے گی اور یقیناً کسی نہ کسی رشتہ دار کے ہاں ہی کرنا چاہے گی۔ اگر تم مجھ سے پیپر میرج کرنا چاہتی ہو تو صرف میں تمہارے ڈیڈ سے ملوں گا، میری فیملی نہیں۔ میری ماں کسی صورت میں بھی سب کے لیے نہیں مانے گی، سب کچھ انتہائی خاموشی سے ہوگا اور نکاح کے بعد بھی تم اپنے ڈیڈ کے گھر ہی رہو گے جب تک میں اپنا ذاتی گھر نہیں بنا لیتا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ شیراز کہتا چلا گیا تھا۔ تم میرے ڈیڈ سے تو ملو، باقی پھر دیکھتے ہیں۔ رشا نے ایک لمبی سانس بھری تھی۔ وہ اپنے آفس میں تھا جب اسے رشا کی کال آئی۔ کہاں ہو تم؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی آواز کی جلترنگ حنان کو ڈاواڈول کر گئی۔
ऑफिस में इसने कहा। शाम को घर आ सकते हैं, रशा ने कहा। खैरियत? हना ने पूछा। तुमसे यह केस लड़वाना है अपना, वो मुस्कुराकर बोली थी। और अगर मैं हार गया तो? हना ने कुर्सी के पुर से टेक लगाई थी। सवाल ही नहीं पैदा होता, बड़े पुराने वकील हो तुम मेरे। रशा ने कहा। केस क्या है? इसने पूछा। तुम शाम को आओ तो सही, फिर बताती हूँ, रशा ने कहा। ओके बॉस, हनान ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी थी। आज इन दोनों के कमर्शियल शूट का आखिरी दिन था। मेकअप मैन रशा को रेडी करके शराज की तरफ मतवज्जो हो गया। रशा को मोबाइल रशा के साथ वाली कुर्सी पर पड़ा था। अचानक इस पर कॉल आने लगी। रशा ने एक दो दफ़ा तो इग्नोर कर दिया, लेकिन जब तीसरी दफ़ा वाइब्रेशन हुई तो उसने मोबाइल उठा लिया। फाइका की कॉल आई थी। एक नज़र शराज की तरफ देखते हुए इसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो शराज, फाइका की आवाज़ उभर आई थी। शराज थोड़ा मसरूफ़ है। आप कौन? इसने पूछा। मैं इनकी वाइफ बात कर रही हूँ, प्लीज़ अगर वो पास हैं तो मेरी इनसे बात करवा दें। इनकी अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब होगी, फाइका कहती चली गई और रशा सुनकर रह गई थी। इसने झूठ बोला था, वो सिंगल नहीं था, वो शादीशुदा था। कॉल काटते हुए इसने शराज का मोबाइल ज़ोर से कुर्सी पर फेंका और उठ खड़ी हुई। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ गया है, आप बेशक ये शूट किसी और को से करवा लें। वो अपना बैग कंधे पर डालते हुए डायरेक्टर की तरफ आई थी। लेकिन मैडम हुआ क्या है? वो चकरा गया। और हाँ, वो ज़्यादा शराज के पास रुके। तुम्हारी वाइफ की बार बार कॉल्स आ रही हैं, पहले इसकी सुन लो। रशा की आंखों से शरारे निकल रहे थे। शराज इसकी बात सुनकर दम बखुद रह गया था। आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे कॉल करने की? और अगर कर ही ली थी तो ये बकवास करना ज़रूरी थी कि तुम मेरी वाइफ हो? वो बुरी तरह फाइका पर बस पड़ा था। शराज ने इसकी बात काट दी। एक दफ़ा कर ली थी ना तो बस ठीक था, बार बार कॉल क्यों की? इसे शदीद गुस्सा था। शराज पप्पो की तबीयत है। शराज ने इसे फिर ना बोलने दिया। तो तुम ले जाती इन्हें अस्पताल, पहले कौन सा कभी घर से बाहर नहीं निकली तुम? शराज ने कहा। शराज बस कर, अब ऐसा गुनाह कर दिया इसने जो बुरे से बोलता जा रहा है। अगर कह ही दिया है कि तेरी बीवी है तो तेरे पे पहाड़ टूट गया क्या? रुकैया की बस हो गई थी। अम्मी आपको नहीं पता ना, मैंने इसलिए कहा था कि आपसे कि कुछ देर तक रुक जाएं, लेकिन आपको लगी पड़ी थी मेरी शादी की। इसकी तोप का रुख रुकैया की तरफ हो गया था। मुझे बस ये बता दे कि अगर सबको ही पता चल गया तो तेरी बीवी ने तुझे कॉल की थी तो क्या हो गया? रुकैया ने कहा। और शराज बस इन्हें देख कर रह गया। अब इन्हें असल मसला क्या बताता? बस एक नज़र फाइका को घूरते हुए वहां से चला गया। वो शाम को हातम मंजिल पहुंचा तो साबे मामूल हातिम कुरैशी और नौरीन लॉन में बैठे चाय का मजा ले रहे थे। इन दोनों को सलाम करता अपनी नशिस्त पर बैठ गया। रशा कहाँ है? इसने पूछा। अपने कमरे में है, नौरीन ने कहा। रशा का फिर से कोई अकड़ा चल रहा है क्या? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों? नौरीन ने इसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। मुझे कॉल करके बुलाया, इसने कह रही थी कि कोई केस लड़वाना है। हातिम और नौरीन एक दूसरे को तरफ देख कर रह गए। रशा को बुलाओ, नौरीन ने मुलाजमा को आवाज़ दी। वो कुछ देर बाद इनके पास चली आई। इसे क्यों बुलवाया है? हातिम ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। आपने कहा था ना कि 2 दिन में आपको अपनी पसंद के बारे में बता दूं, तो मैंने लड़का पसंद कर लिया है। रशा ने धमाका किया था। कौन? हातिम और नौरीन दोनों ने एक साथ पूछा था। हनान, रशा ने कहा। क्या? सब से ऊंची आवाज़ हनान की थी। हनान बेटे, तू मुझे तो बताता तो तू इससे शादी करना चाहता है। नौरीन को सदमा लगा था। यानी तुम इसका नहीं अपना केस लड़ने आए हो? हातिम भी बगौर इसकी तरफ देख रहा था। और वो हनान फार्स को? वो बस मुंह खोले आंखें फाड़े रशा को देखे जा रहा था। तुम तो कह रही थी। रशा ने इसकी बात काट दी। हाँ, तो यही डिसाइडेड हुआ था कि हम दोनों मिलकर डैड से बात करेंगे। रशा ने इससे आंख के इशारे से चुप रहने को कहा था। डैड, मैं हनान से शादी कर लूंगी, वो कहते हुए अंदर चली गई। मामू जान, मैं बस अभी आया। हनान एक नज़र इन दोनों को देखते हुए इसके पीछे ही अंदर आया था। ये क्या तमाशा है? वो अपने बिस्तर पर ऊंधी मुंह पड़ी थी। रशा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हनान इसके करीब आया था। हनान, मेरी जिंदगी जीवन की हुई है डैड ने। शादी शादी शादी, मुझे कह रहे थे कि खुद कोई ढूंढ लो, वरना मैं अपनी मर्जी से किसी से करवा दूंगा। वो फट पड़ी। तो तुम ढूंढ लो फिर कोई। हनान ने कहा। ढूंढा था। इसका सर झुक गया, लेकिन वो शुरुआत में ही दगा दे गया। हनान, मेरी बात सुनो, बस इस बार मेरी मदद कर दो। दोबारा नहीं कहूंगी तुमसे कुछ भी। बस एक बार डैड को चुप करवाने के लिए मुझसे शादी कर लो, फिर चाहे छोड़ देना। रशा सीधी होकर बैठ गई थी। लेकिन रशा, वो मेरे मामू जान है, मैं बाद में कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें? हनान ने कहा। तुम ना छोड़ना, मैं खुला ले लूंगी। रशा के पास हर मसले का हल मौजूद था। और अगर शादी के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत होगी तो? हनान ने इसकी आंखों में झांका था। ना जाने कितने साल हो गए थे इसे रशा हातिम की ने खूबसूरत आंखों के ख्वाब देखते। वो बस ख्वाब ही तो देख सकता था। इस कदर हसीन दिलरुबा की ख्वाहिश करना तो शायद इसका हक ही नहीं था, इसलिए आज तक चुप था। नहीं होती, रशा ने कहा। रशा
حنان نے کچھ کہنا چاہا لیکن رشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مجھ سے پیپر میرج کر رہے ہو بس، اس نے دھونس جما کر کہا تھا۔ حنان بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ حاتم قریشی بہت خوش تھے، بہت ہی زیادہ خوش۔ رشا کے لیے حنان سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نکاح کا فنکشن حاتم منزل میں رکھا گیا تھا۔ صرف حاتم قریشی اور حنان کے چند قریبی دوست موجود تھے۔ رشا کی ضد پر سب کچھ انتہائی خاموشی اور سادگی سے کیا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کے برابر چلتی ہوئی اس کی دھڑکنوں کو مسلسل منتشر کر رہی تھی۔ میں بس کچھ دن یہاں رہوں گی، پھر ڈیڈ کی طرف چلی جاؤں گی۔ مجھے کوئی الگ کمرہ سیٹ کروا دو، اس نے کہا۔ جاؤ اوپر میرے بیڈ روم میں چلی جاؤ، میں نیچے سو جایا کروں گا۔ حنان نے اس کے چاند چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسلسل 2 ہفتوں سے رشا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہ تو اس کا فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کسی شوٹنگ سائٹ پر مل رہی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہ رہا تھا۔ شیراز کے لیے وہ صرف ایک لڑکی ہی نہیں تھی، شہرت اور کامیابیوں کا ایک دروازہ تھی جو اسے بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ اسے ایک میوزیکل ویڈیو کی شوٹنگ سائٹ پر مل گئی۔ رشا بس 1 منٹ میری بات تو سنو، وہ تیر کی طرح اس کی طرف آیا تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ رشا اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شیراز اس کی شوٹنگ ختم ہونے تک وہیں رکا رہا۔ وہ جیسے ہی فارغ ہو کر میک روم کی طرف گئی، اس کے پیچھے چلا آیا۔ رشا میری بات سنو، شیراز مسلسل پکار رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ۔ رشا کو شدید غصہ تھا۔ جسٹ 1 منٹ۔ شیراز نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ رشا ایک دم سے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس سے پہلے کہ الگ ہوتی، شیراز نے اس کے گرد اپنے بازو کس دیے۔ چھوڑو مجھے، وہ کسمسا رہی تھی۔ رشا میری بات سنو، وہ شادی صرف ایک فارمیلٹی ہے، صرف میری ماں کی خواہش۔ میں کبھی اس کے قریب نہیں گیا۔ شیراز کی سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا رشا، وہ اس پر جھک رہا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیسے۔ رشا آس سے ہارتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی لیکن پھر بھی سن رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی کر رہی تھی۔ صرف ایک بار میرا یقین کر لو، صرف آخری بار۔ شیراز نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ وہ بس اس کی انتہائی دلکش آنکھوں میں جھانکتی رہ گئی تھی۔ وہ اس دن شوٹنگ کے لیے نکلی تو رستے میں اس کی گاڑی دگا دے گئی۔ کئی بار سٹارٹ کرنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے باہر نکل آئی اور گاڑی لاک کر دی۔ وہاں سے فارس انٹرپرائزز بس 2 قدم پر ہی تھا۔ وہ سیدھی وہیں چلی آئی۔ سارا سٹاف اسے جانتا تھا۔ بڑے غور سے چلتے ہوئے سیدھی حنان کے آفس میں آ گئی۔ حنان، گاڑی کی چابی دو، اس نے اندر آتے ہی اس کے استون خطا کیے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ڈھکنوں سے اوپر تک آتی انتہائی ٹائٹ فٹنگ جینز اور سلیو لیس گہرے سے گلے کی انتہائی ٹائٹ فٹنگ شرٹ میں اس کے ہوشربا سرپائے کو نمایاں ہوتے دیکھتا رہ گیا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ذرا پیار سے مانگو۔ حنان نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حنان، مجھے دیر ہو رہی ہے، غصے سے کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اس کی میز پر پڑی چابی اٹھانی چاہی لیکن حنان اس سے پہلے جھپٹ کر چابی اپنے قبضے میں کر لی۔ حنان پلیز چابی دے دو، اس کا لہجہ تھوڑا دھیما ہو گیا۔ اور پیار سے حنان نے مسکرا کر کہا۔ چابی دے دو، وہ بڑے نازک ناز سے بولی تھی۔ اور پیار سے حنان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ رشا سے ایک نظر دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بڑے حق سے اس کی گود میں جا کر بیٹھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ رشا نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے اوپر دیے اور اس کے بدن سے اٹھتی تیز مہک حنان کے نتنوں میں اترنے لگی تھی۔ چابی دے دو، وہ اس کے بے حد قریب ہو کر دھیرے سے بولی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ حنان اس کے رہنمائیوں کے زیر اثر کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا، آفس کا دروازہ کھلا اور فائقہ اندر داخل ہو گئی۔ حنان نے لمحے کے ہزاروں حصے میں اسے خود سے الگ کیا تھا۔ فائقہ بھی ایک دم بلکھلا گئی۔ سوری سر، میں بعد میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رشا اس پر چڑھ دوڑی۔ اتنی تمیز نہیں ہے تمہیں کہ دروازہ نوک کر کے اندر آتے ہیں، جاہل لڑکی۔ اس کا پارا آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ آئی ایم سوری میم، میں ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی سر کے آفس سے باہر نکلی تھی اور سر نے ہی کہا تھا کہ فائل لے کر ابھی واپس آ جاؤ۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اندر ہیں۔ فائقہ نے اپنی صفائیاں دینا چاہی تھی۔ اٹس اوکے فائقہ، کوئی بات نہیں، ان سے ملو، یہ میری وائف ہیں، کچھ دن پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ حنان کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر پڑ گئی تھی۔ مبارک ہو سر، میں ٹھہر کر آ جاتی ہوں۔ فائقہ ایک نظر رشا کے دھوئیں دھار چہرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اسے بتانا کتنا ضروری تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ وہ حنان پر چڑھ دوڑی۔ بہت ضروری تھا، وہ بھلا کیا سوچتی کہ میں کس کردار کا شخص ہوں؟ حنان نے کہا۔ دو چابی، رشا نے انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چابی چھینی اور اسے قہر آلودہ نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حنان ایک لمبی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ صرف 1 ہفتے اس کے گھر رہی تھی، پھر اسے بتائے بغیر اپنا سامان اٹھا کر حاتم قریشی کی طرف واپس آ گئی۔ شام وہ گھر واپس آیا تو رشا اندر تھی۔ رات تک وہ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ آخر تنگ آ کر اس نے رشا کا نمبر ملا لیا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ گھر، رشا نے کہا۔ کون سے گھر؟ حنان نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈیڈ
کے گھر، وہ بولی۔ مجھے بتانا نہیں تھا کہ وہاں جا رہی ہو۔ حنان کے لہجے میں شکوہ گھل گیا تھا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ حنان نے نہ جانے کس امید پر پوچھا تھا۔ کبھی بھی نہیں، بس میں اب ڈیڈ کی طرف ہی رہوں گی، تم بھی موج کرو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کال کاٹ گئی تھی۔ حنان بس اپنے موبائل کی اسکرین کو گھورتا رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی تھی۔ دن بہ دن رشا اس کی سحر امیز آنکھوں سے ہارتی جا رہی تھی، دن بہ دن اس کی قیامت انگیز قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ اس نے حنان سے پیپر میرج کی ہوئی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ شیراز شادی شدہ ہے۔ وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور شیراز، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ دن بہ دن فائقہ اس کے انتہائی غیر اہم ہوتی چلی گئی۔ وہ صرف اس وقت اس کے قریب جاتا جب رشا کے قریب کی خواہش زور پکڑنے لگتی تھی۔ اس دن بھی ان دونوں کو ایک سائٹ پر پہنچنا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے شیراز کا نمبر ملایا، وہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف آ گئی۔ اس دن فائقہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر پر ہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بوکھلا سی گئیں۔ آپ یہاں؟ فائقہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شیراز ہے؟ رشا نے بس ایک نظر اس کا جائزہ لیا تھا۔ جی اندر ہیں، آئیں، فائقہ نے کہا۔ نہیں شکریہ، اسے بھیج دو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ اسے کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی شیراز باہر نکل آئی۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ میں نے پورے 2 منٹ تمہارا انتظار کر لیا، آئندہ نہیں کروں گی، وہ بھڑک کر اس پر چڑھ دوڑی۔ سوری یار، سیل آف ہو گیا تھا، جلدی آنکھ ہی نہیں کھلی، شیراز نے کہا۔ کیوں سائرہ سوئی نہیں کیا؟ اس نے اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ شیراز نے پوچھا۔ میرا تم پر شک کرنا واجب ہے مسٹر شیراز، کیونکہ تم ایک دفعہ مجھے دھوکہ دے چکے ہو۔ وہ تڑکی۔ تم گھر کیوں آئی؟ شیراز نے بات گھمانی چاہی تھی۔ تمہاری بیوی سے ملنے، رشا نے کہا۔ بس مل لیا؟ شیراز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری بیوی فارس انٹرپرائزز میں کام کرتی ہے، اس نے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ شیراز چونک گیا۔ کل میں نے اسے وہاں دیکھا تھا، رشا نے کہا۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ شیراز مسلسل سے دیکھ رہا تھا۔ فارس انٹرپرائزز کا چیئر پرسن میرا فرسٹ کزن ہے، حنان فارس، رشا نے بڑی رونیت سے کہا تھا۔ شیراز بس ہل کر رہ گیا تھا۔ مس فائقہ نہیں آئی آج؟ اس نے فائقہ کی غیر حاضری والا کھانا دیکھ کر اپنے چپراسی کو بلایا تھا۔ آئی ہوئی ہیں صاحب جی، چپراسی نے کہا۔ تو حاضری کیوں نہیں لگائی؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، صبح سے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، 10 ڈبے جوس کے منگوا کر پی چکی ہیں، چپراسی نے انہیں بتایا۔ جوس کے ڈبے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ جی صاحب جی، جب پریشان ہوتی ہیں تو جوس ہی منگوا کر پی جاتی ہیں، ٹھنڈا ٹھار جوس، چپراسی نے کہا۔ بھجواؤ انہیں، چپراسی سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر چلی آئی۔ حاضری کیوں نہیں لگائی ابھی تک؟ اس نے ایک نظر اس کے بیزار سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذہن میں نہیں رہا، وہ سر جھکا کر بولی۔ حنان نے رجسٹر اس کے سامنے کر دیا، فائقہ نے چپ چاپ سائن کر دیے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ جی، فائقہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ایسی تھی، مسلسل سی بیزاری سی۔ وہ کئی دفعہ شیراز کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ ٹال مٹول کر جاتا تھا۔ رشا کو حاتم منزل کے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کی حنان سے بس 1-2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تو ہر لحاظ سے ٹینشن فری ہو چکی تھی، نہ تو اب اس کے سر پر حاتم قریشی کی شادی والی تلوار رہی تھی اور نہ ہی اسے انان کی طرف سے کوئی روک ٹوک تھی۔ خلا کا مطالبہ تو وہ تب کرتی جب انان کی طرف سے کوئی پیش رفت دکھائی دیتی، لیکن فی الحال تو وہ روائی چین ہی چین لکھ رہی تھی۔ وہ اور شیراز پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، آئے دن کہیں نہ کہیں لنچ، ڈنر، ڈانس پارٹیز، لانگ ڈرائیو، فارن ٹورز۔ اس دن بھی وہ آفس سے نکلنے لگا جب اسے حاتم قریشی کی کال آ گئی تھی۔ ابھی مل سکتے ہو برخوردار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ خیریت تو ہے نا ماموں جان؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں تو خیریت ہی ہے، گھر آ جاؤ، انہوں نے کہا۔ وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا حاتم منزل ہی چلا آیا۔ حاتم قریشی اسے ٹی وی لاؤنج میں ہی مل گئے تھے۔ رشا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا تو نورین نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا تھا۔ نہیں تو، اسے حیرانی ہوئی۔ تو پھر 2 ماہ سے یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ماموں جان، اس نے کہا کہ اس کا دل نہیں لگتا وہاں، اسے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ آج مسلسل 20واں دن ہے، ہمیں اس کی شکل دیکھے۔ صبح وہ کب اٹھتی ہے کوئی پتہ نہیں، رات کو کب واپس آتی ہے کوئی پتہ نہیں، کب وہ باہر کے دوروں پر نکل جاتی ہے کوئی خبر نہیں۔ اس طرح دل لگا رہی ہے وہ ہمارا اور اپنا۔ وہ کہتے چلے گئے۔ انان بالکل خاموش تھا۔ یہ دیکھو، اس طرح دل لگا رہی ہے وہ ہم سب کا۔ انہوں نے ایک میگزینز کے سامنے پھینکا تھا۔ وہ
وہ رشا کا کوئی فارن شوٹ تھا۔ رشا اور شیراز ایک دوسرے کے انتہائی قریب، وہ کسی پرفیوم کمپنی کا فوٹو شوٹ تھا۔ شیراز بنا شرٹ کے رشا کو اپنی بازو میں لیے کھڑا تھا اور رشا اس کے سینے سے لگی اس پر پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ انان اس سے نظریں بھی نہ ملا سکا۔ کون ہے یہ لڑکا انان؟ فراز، انہوں نے سوال کیا تھا۔ وہ جواب نہ دے سکا۔ آج تک تمہارے اتنے قریب آئی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہیں، اس قدر قربتیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، اس کی اس قدر بے باکیاں تمہارے ساتھ وہ ایک بھی دفعہ گئی ہے کسی فارن ٹور پہ؟ وہ پوچھتے جا رہے تھے اور انان چپ تھا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں انان، وہ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کے ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرتا چلا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میرے سر پر بیٹھ گئی۔ وہ میری ایک بھی نہیں سنتی انان۔ میں نے صرف اس لیے شادی کے بندھن میں باندھا کہ شاید وہ اپنے شوہر سے تھوڑا ڈر کر رہے گی، شاید وہ اس کی تھوڑی حیا کر لے گی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تمہارے بھی سر پر بیٹھ گئی ہے انان، یا پھر تم نے اپنی مرضی سے اسے اپنے سر پر بٹھا لیا ہے۔ وہ بولے، میں نے بس اس کی خوشی کا احترام کیا تھا ماموں جان، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ وہ مجھے جتنا بیوقوف سمجھتی ہے نا، میں اتنا ہوں نہیں انان۔ مجھے کیا پتا نہیں ہے کہ تم نے اس سے شادی کیوں کی۔ 20 سالوں سے تو اسے کبھی تم نظر نہیں آئے، اور اب ایک دم ڈیڈ مجھے انان سے شادی کرنی ہے، اس سے بس مجھے مطمئن کرنا تھا، اور اس نے کر دیا۔ شوہر کے روم میں سے مٹی کا ایک مادو چاہیے تھا جو اسے مل گیا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، لیکن کیا تم بھی اس کی طرح مجھے بیوقوف ہی سمجھتے ہو نان؟ کیا میں نے یوں ہی آنکھیں بند کر کے اس کی خواہش پر اسے تمہیں سونپ دیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اسے ایک شوہر کی طرح ڈیل کرو گے، ایک دوست یا ایک عاشق کی طرح نہیں۔ انہوں نے کہا، میں اسے زبردستی کیسے کروں ماموں جان؟ وہ بے بس ہو گیا۔ کیا مطلب ہے کیسے کروں؟ کیسے کرتے ہیں شوہر بیویوں کے ساتھ زبردستی؟ کیسے لاتے ہیں بگڑی ہوئی بیویوں کو راہ راست پر؟ انہیں غصہ آ گیا۔ وہ آپ کا خون ہے ماموں جان، بعد میں آپ کو ہی گلہ ہوگا۔ اس نے کہا، مجھے تب گلہ ہوگا نان جب وہ یہاں رہے گی اور یہ سب کرتی رہے گی، اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے کر جائے، وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کی اجازت سے یہ سب کرے، تو مجھے کوئی گلہ نہیں۔ انہوں نے کہا۔ انان خاموش ہو گیا تھا۔ اس دن بھی اس کی طبیعت بو نڈال تھی، صبح سے 2 بار کہہ کر چکی تھی۔ بڑی منت سماجت کر کے اس نے شیراز سے 1 گھنٹے کا وقت لیا تھا۔ میں تمہیں آفس سے پک کر لوں گا، 1-2 کام نپٹا لوں۔ وہ اسے یقین دہانی کروا کر نکل گیا تھا۔ فائقہ اس کے آنے کی امید پر آفس سے چلی آئی، اب بھی پوری طرح کرسی پر بیٹھی بھی نہیں تھی کہ انان کا بلاوا آ گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اس کے آفس چلی آئی۔ انان کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جی سر، اس نے کہا۔ فائقہ، آج 11 بجے ایک میٹنگ ہے، یہ اس کا ایجنڈا ہے، پلیز اس میٹنگ کے تمام لازمات تیار کر کے میرے ٹیبل پر پہنچا دیں۔ وہ اسے خود سے بھی زیادہ تھکا ہوا لگا۔ اوکے سر، دھیمے سے لہجے میں کہتی وہ باہر آ گئی۔ 11 بجے تک اس نے میٹنگ سے متعلق تمام فائلز اور ڈاکومنٹس تیار کر دیے۔ اس دوران اس نے شیراز کو کوئی 50 دفعہ کال کی، لیکن وہ جواب نظر انداز کر گیا۔ 11 بجے جب وہ سب کچھ لے کر اس کے آفس پہنچے تو ایک نیا حکم صادر ہو گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے مس فائقہ، آج کی میٹنگ میں آپ میری جگہ بریف کر دیجیے گا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، میری طبیعت کچھ، وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ کیا؟ انان کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ نہیں سر، وہ چپ کر گئی۔ 10 منٹ میں وہ دونوں ہال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انان خود تو کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر اپنی عزت کے ماتم منانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ فائقہ کی شامت آ گئی۔ الف سے لے کر یہ تک ساری بریفنگ اس نے دی۔ خدا کر کے 2 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کر کے جب باہر نکلی تو اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ شیراز کا سیل ہی بند ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں میں آئے پانی صاف کر رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی انان کی گاڑی تک آتے آتے اس کی بس ہو گئی تھی۔ انان نے ابھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ لہرا کر زوردار آواز سے اس کی گاڑی کے بونٹ پر گر گئی۔ فائقہ، انان کے طوطے اڑ گئے تھے۔ فائقہ، کیا ہوا؟ وہ پوری طرح ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ انان نے اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی، کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر مسکراتے ہوئے انان کی طرف موڑی اور وہ اس کے عین سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ مبارک ہو مسٹر انان، آپ کی مسز امید سے ہیں۔ وہ اسے نہ جانے کیا سمجھی۔ ڈاکٹر، یہ میری وائف نہیں ہے، یہ میری سیکرٹری ہے، اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ او آئی ایم سوری، مجھے لگا۔ ڈاکٹر تھوڑی شرمندگی سے ہو گئی۔ بہرحال میں نے یہ میڈیسن لکھ دی ہیں، انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے۔ تقریباً 20 منٹ وہ وہاں سے فارغ ہو گئے۔ انان نے اس کی نانا کے باوجود اسے میڈیسن بھی خریدی تھی۔ پورا رستہ وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے انان سے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہیں
تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ آخر انان نے ہی بات شروع کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پر آپ نے سنا نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ دراصل میں نے آج شیراز کے ساتھ چیک اپ کے لیے جانا تھا لیکن وہ آئی نہیں، اور پھر آپ نے میٹنگ کا کہہ دیا تو اس لیے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر بولی تھی، ابھی میرے سر چڑھ جاتی تم۔ انان مسکراتے ہوئے بولا، صبح سے کیا کھایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جوس پیا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ انان نے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے روک دی۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ فائقہ کے انکار کے باوجود سے زبردستی اندر لے آیا۔ کیا کھاؤ گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جو مرضی منگوا لے، اس نے ماتھے پائے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ انان آرڈر دینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر انان کی پشت پر موجود ٹیبل کی طرف گئی تھی۔ وہ شیراز ہی تھا، اس کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، اور ساتھ اس نے ایک نظر انان کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل میں کھویا ہوا تھا، اور ساتھ وہی تھی مشہور کمرشل اینڈ فیشن ماڈل رشا حاتم۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، اتنی خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے یوں ہی شیراز کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ شیراز نے ایک نظر سیل کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آف کر دیا۔ فائقہ کی آنکھوں میں پانی بھرا ہے، بس یہ وقت تھی اس کی، بس اتنی سی۔ اسے ٹشو سے صاف کرتے ہوئے دیکھ کر انان ایک دم چونک گیا۔ کیا ہوا؟ پریشانی سے بولا تھا۔ کچھ نہیں سر، مجھے جلدی گھر چھوڑ دیں پلیز۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بس کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ انان اس کے لیے کافی فکر مند تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رشا اور شیراز وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس نے کرسی کے پل سے ٹیک لگاتے ہوئے رشا کو کال کی تھی۔ صد شکر کہ اس نے کال ریسیو کر لی۔ بولو انان۔ وہ آواز سے بہت مصروف لگ رہی تھی۔ گھر کب آنا ہے مسز انان فارس؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو تو وہ بول ہی نہ سکی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا گھر کب آنا ہے؟ انان نے اپنی پوری بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ تم نے کیا کرنا ہے مجھے گھر لا کر؟ رشا نے کہا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ بیویاں شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھروں میں ہی رہتی ہیں، انان نے کہا۔ حنان تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ تنگ آ گئی۔ بس اتنا کہ گھر واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا۔ تمہیں ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ وہ تاڑ گئی۔ جس نے بھی کہا ہو تم بس واپس آ جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے یہاں رہ کر کرو، انان نے کہا۔ ہم نے صرف ایک ڈیل کی تھی، ہمارا رشتہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، سمجھے تم؟ وہ اسے غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے پھر آج شام تک یہ بات ماموں جان کو سمجھا دو، ورنہ میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا، انان نے ذرا سرزنش کے لہجے انداز میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ شیراز نے نیا گھر خرید لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سارے معاملہ طے کر کے رقیہ اور فائقہ دونوں کو وہاں لے آیا تھا۔ وہاں سے فائقہ کو فارس انٹرپرائزز اور دور ہو گئی تھی۔ اس دن رات کو خلاف معمول وہ گھر پر ہی تھا۔ فائقہ سے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح اپنے سیل میں کھویا ہوا تھا۔ شیراز؟ فائقہ کے دھیرے سے اس کا بازو ہلایا۔ ہاں، شیراز نے سیل سے نظر ہٹائے بغیر ہی کہا۔ شیراز میں جاب چھوڑ دوں؟ اس کے کہتے ہی وہ یکدم چونک گیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ یہاں سے کمپنی بہت دور پڑتی ہے، سفر بہت زیادہ آگے، اوپر سے پریگننسی میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ڈھیروں آفرز ہیں، نیا گھر بھی لے لیا ہے، میں اگر اب جاب نہ بھی کروں تو؟ شیراز نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی۔ دیکھو فائقہ، مجھے بس یہ بتا دو کہ میں اپنے کام کے لازمات کا خرچہ اٹھاؤں یا تمہارا؟ اس نے کہا۔ فائقہ چپ رہ گئی۔ تم نے ہی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی میرے پیار کا کانٹا نہیں بنو گی، تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ خود اٹھا لو گی، شیراز نے کہا۔ تو اٹھا نہیں رہی ہوں شیراز، لیکن میری حالت تو دیکھیں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا، طبیعت ہر وقت بوجھل اور نڈھال ہوئی رہتی تھی۔ فائقہ یار، میں نے ابھی نیا گھر لیا ہے، ابھی تو اس کے سارے پیسے بھی نہیں دیے، تم پلیز اب جاب نہ چھوڑو، کچھ عرصہ اور میرا ساتھ دے دو۔ شیراز نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ فائقہ بس ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اور انان پرسوں ہونے والی میٹنگ سے متعلق کچھ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے جب چپڑاسی اس دن کا اخبار اس ہفتے کا سنڈے میگزین لیے اس کے آفس میں چلا آیا۔ یہاں رکھ دو۔ ایک نظر چپڑاسی کی طرف دیکھتے ہوئے انان دوبارہ اس کے ساتھ ڈسکشن میں مصروف ہو گیا۔ یوں ہی اپنے سامنے پڑے میٹنگ ایجنڈے سے نظر ہٹاتے ہوئے اس نے ایک نظر فائقہ کی طرف دیکھا جو انان کو تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے اپنے سامنے پڑے سنڈے میگزین کے ٹائٹل کور کو دیکھتے جا رہی تھی۔ انان نے اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نظر میگزین کی طرف چلی گئی۔ رشا اور شیراز، ہوش اڑا دینے والا منظر، ایک دوسرے سے بے حد قریب۔ وہ کسی ہیئر شیمپو کا فوٹو شوٹ تھا۔ شیراز نے پوری طرح سے اسے اپنی باہوں میں قید کیا ہوا تھا، وہ اپنے بال اس کے چہرے پر گرا اس پر جھکی ہوئی تھی۔ انان، پانی ہوگا؟ وہ ایک دم سے قہر چڑھا تھا۔ اسے یوں گھور گھور کر دیکھنے سے مجھے شرمندہ کرنا بند کرو گی تم؟ وہ فائقہ پر چڑھ دوڑا، اس کی آنکھیں ایک دم لبالب بھر گئیں۔ گیٹ لاسٹ! اس نے ہاتھ مار کر میز پر پڑی فائلیں تتر بتر کی تھیں۔ فائقہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی، ہولے ہولے چلی دروازے تک آئی اور پھر رکی۔ سر، میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی تھی، میں تو خود شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ انان خود دم بخود رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ تمہارے؟ وہ بات مکمل نہ کر
सका, ये मेरे शौहर हैं। वो बेदर्दी से गाल रगड़ते हुए बाहर निकल गई थी। अनान अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया। कुछ लम्हों बाद अपनी कुर्सी से उठा और बाहर निकल आया। वो दोनों टांगे कुर्सी पर चढ़ाए, इसकी पुश से टेक लगाए, आंखें बंद किए, जूस पर जूस अपने अंदर उड़े रही थी। अच्छा सॉरी, आप मेरे सर चढ़कर अपने हक हलाल की कमाई यूं जूस के डब्बों पर हराम ना करो। वो इसकी मेज़ के पास खड़ा होकर बोला था कि फायका बस नीम आंखों से देखते हुए खड़ी हो गई। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। वो वाकई नादिम था। कोई बात नहीं सर, इससे ज़्यादा वो और क्या कहती। इसे रशा पर गुस्सा आ रहा था। रात तक वो अपने ऑफिस में बंद होकर बैठा रहा। ना खाने का होश था ना पीने का। बार बार इस मैगजीन की तरफ जा रही थी। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब इसने रशा को कॉल की। कहाँ हो? उसका लहजा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। घर क्यों, क्या हुआ? नान ने इसकी पूरी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी और धुआंधार गाड़ी चलाता हुआ हातिम मंजिल आया था। हातिम कुरैशी और नौरीन डिनर कर रहे थे। इन दोनों को सलाम करता और रशा के कमरे की तरफ गया। अपने बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटी हुई फुल टाइम शराज से खुश गपी में मसरूफ थी। इसे अपने सर पर खड़ा देकर चूक गई। क्या हुआ? इसने सेल कान से हटाते हुए पूछा। इसे बंद करो, अनान ने कहा। रशा ने कॉल काट दी। हुआ क्या है? वो बिस्तर से उठते हुए बोली। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। अना ने कहा। शायद हैरान रह गई। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो इस लहजे में बात कर रहे हो। इसे गुस्सा आ गया था। रशा घर चलो। इसने हतुलमकान अपने लहजे को धीमा रखने की कोशिश की थी। नहीं जाऊंगी, सुबह ही तुमसे खुला। अनान ने इसकी बात पूरी भी ना होने दी और तीर की तरह इसकी तरफ बढ़ा और सोफे पर पड़ा स्टॉलर उठाकर जोर से इसके मुंह पर दे मारा। फिर इंतहाई सख्ती से इसकी कलाई पकड़ी और इसे घसीटता हुआ नीचे ले आया। रशा अपनी कलाई की इस गिरफ्त से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो यूं ही इसलिए हातिम कुरैशी नौरीन के पास से गुजर गया। वो दोनों एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। रात के 11 बज रहे थे जब वो इसे साथ लेकर घर आया। लाउंज में आते इसने रशा को सोफे पर धक्का दिया। रशा ने इंतहाई गुस्से से अपना मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। क्या बेहुदगी है ये? वो गला फाड़ कर चलाई थी। जो बेहुदगी तुम फैला रही हो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, अनान ने कहा। मैं जो मर्जी करूं, तुम आखिर होते कौन हो मेरे साथ यूं जबरदस्ती करने वाले? वो चलाई। तुम्हारा शौहर, समझिए। अनान इसकी तरफ आया था। तुम्हारा ये ज़म भी सुबह ही ख़त्म कर दूंगी मैं खुला लेकर। वो तड़की। अच्छा, मुझसे खुला लेने के बाद किसके पास जाओगी? अनान ने पूछा। जिसके पास मर्जी जाऊं। वो खड़ी होगी। जिसे चुन रखा है ना तुमने, वो शादीशुदा है, मिसेस रशा अनान, और एक बच्चे का बाप बनने वाला है। अनान ने इसके सर पर बम फोड़ा था। वो सुन रह गई थी। एक बच्चे का बाप? इसके लबों पर सरगोशी से निकली थी। खुदा के लिए बस कर दो रशा, बख्श दो उसकी मासूम बीवी और बच्चे को। अनान इसे तासुब से देखता हुआ ऊपर चला गया था। रशा वो बेजान सी होकर वहीं सोफे पर गिर गई। शिराज, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। इससे रह रह के शिराज पर गुस्सा आ रहा था और मैं क्यों इसकी बातों में आगे से खुद पर भी अफसोस हो रहा था। वो इस दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। शिराज अभी तक बिस्तर में घुसा हुआ था। वो जल्दी से अपना बैग कंधे पर डालती दरवाजे की तरफ गई थी। रशा इसके घर की दहलीज पर खड़ी थी। शिराज है? फायका की हालत इसके तमाम सवालात के जवाब देगी थी। वो शिराज से पूछने आई थी। जी अंदर है, फायका ने कहा। मैं इससे 2 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? रशा ने पूछा। ज़रूर, तशरीफ़ लाएं। फायका ने की तरफ होकर इसे रास्ता दे दिया। इसे लाउंज में छोड़कर वो शिराज को उठाने चलेगी। तुम यहाँ? वो बेहद बुल खुलाया हुआ बाहर निकला था। फायका बार बार कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देख रही थी। तुम ऑफिस जाने लगी थी? रशा को अंदाज़ा हो गया। जी, इसने कहा। तो चली जाओ, मुझे बस इससे एक ज़रूरी बात करनी है। रशा का इंतहाई उखड़ा और पुरगरूर लहजा देखकर फायका ने इससे मज़ीद बात करने की ज़रूरत ही ना महसूस की। बस चुपचाप इसके सते हुए चेहरे की तरफ देखती हुई बाहर निकल गई। रुकैया बेगम अभी तक अपने कमरे में ही थी। तुमने मुझसे फिर झूठ बोला शिराज। वो तनफन करती इस पर चढ़ दौड़े। क्या मतलब? शिराज समझ ना सका। तुमने कहा तुम्हारी शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तुम कभी अपनी बीवी के करीब नहीं गए, फिर आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? रशा को इस पर शदीद गुस्सा आया। रशा सुनो तो। वो इसकी तरफ आया था। क्या सुनो शिराज? आखिर वो कितने झूठ बोलोगे तुम? ना जाने क्यों रशा की आंखें भीग गईं। रशा मेरी जान, मेरी बात सुनो। वो बस एक शिराज से मना नहीं पा रहा था। बकवास बंद करो और खबरदार जो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो। वो इसे वार्निंग देती हुई वहां से निकल गई थी। पूरा 1 हफ्ता हो गया था इसे घर में मुकीद हुए। सेल मुसलसल बंद किया हुआ था। बाहर की दुनिया से हर राब्ता मुनक़ता किया हुआ था और शिराज की शक्ल तक ना देखने की कसम खा रखी थी। मुसलसल 1 हफ्ते से वो अनान के घर पर ही थी। इस दिन भी वो रात तकरीबन 9 बजे ऑफिस से घर आए तो सोफे पर आड़ी तिरछी होकर बैठी टीवी देख रही थी। अनान बस एक नज़र से देखता हुआ ऊपर चला गया। वो इससे बात नहीं कर रहा था। शायद अपनी बिगड़ी हुई बीवी को राराज पलाने की कोशिश कर रहा था। वो फ्रेश होकर नीचे आया, अपने लिए चाय का एक कप बनाया और धीरे से इसके साथ सोफे पर आ बैठा। रशा कुछ देर तो वैसे ही सोफे की पुष्ट से
ब्रेक लगाए बैठी रही, फिर धीरे से उठी और अपना सर अनान के कंधे पर रखकर इसके बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई। तुम नाराज हो? इसने पूछा था। अनान का दिल यकदम डगमगा गया। वो तो इसका बरसों का ख्वाब थी। तुम्हें क्या लगता है? अनान ने कहा। अच्छा सॉरी। रशा ने रिमोट एक तरफ फेंकते हुए अपने दोनों बाजू उसके गिर्द बांध दिए। अनान की बस होगी, शायद इसके लिए इतनी सजा काफी थी। धीरे से चाय का कप मेज पर रखते हुए इसने रशा का होश सरपाया अपने बाजू में भरा था। अब क्या सोचा है तुमने? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। रशा ने बोलने की बजाय अपने दोनों बाजू की गिरफ्त इसके गर्दन पर मजबूत कर दी, अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया था। इस लम्हे से शराज की बेवफाई पूरी तरह चुभ रही थी। पूरा हफ्ता हो गया था इसे मातम मनाते। शराज की तरफ से भले ही कोई दिली वाबस्तगी ना होती, लेकिन इसने वाकई दिल लगाया था। शराज पर इसके एक झूठ के बावजूद एतबार किया था। इस लम्हे अनान के मजबूत बाजू की गोश में से टूट कर शराज की बेवफाई पर रोना आया। रशा, अनान को लगा जैसे इसकी शर्ट भीग रही है। मेरी जान, रो क्यों रही हो? वो इसके चांद चेहरे पर अपने होंठ सबक करता हुआ पूछ रहा था। सॉरी। वो दोबारा इससे लिपट गई। ऊपर ले चलो? वो इससे पूछ रहा था। ले चलो। रशा के कहते ही वो इसे बाहों में उठाकर खड़ा हो गया। बाद में गुस्सा तो नहीं करोगी? वो बोला। नहीं करती। रशा के लबों का सामना करना दोभर हो रहा था। सुबह उठकर ये तो नहीं कहोगी कि ये बस एक पेपर मैरिज थी? वो इसे बिस्तर पर गिराते हुए पूरी तरह इस पर हावी होता जा रहा था। नहीं कहूंगी। रशा का वजूद ही काफी था इसे पागल करने के लिए, और वो पागल होता जा रहा था। आखिर वो आज इसे एक शूटिंग साइट पर मिल ही गई थी। इसके इसरार करने पर भी वो कभी भी इससे बात ना करती। सो कोई खेल ही खेलना था। मेकअप मैन की मुट्ठी गर्म करके इसने रशा के साथ तन्हाई में चंद मिनट ही लिए। वो वक्फे के बाद मेकअप रूम की तरफ गई तो एकदम ही इसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। तुम यहाँ निकलो यहाँ से। वो इस पर चढ़ दौड़ी। रशा, मेरी बात सुनो। वो तीर की तरह इसकी तरफ आया था। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। वो पीछे को हटते हुए बोली। रशा सुनो। शराज ने इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। वो लड़खड़ा कर इसके सीने से आ लगी। रशा, मेरी जान। इसने मजबूती से अपने दोनों बाजू उसके नाजुक वजूद के गिर्द बांध कर गिरफ्त मजबूत की थी। शराज छोड़ो। वो इसके जंगल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरी जान, मेरी रशा। वो इसे खुद में समोए बड़े जुनून से इसके चेहरे को चूमता चला गया। रशा की हर पेशरफ्त बेकार चली गई। शराज, इसने एकदम एहतजाजी कोशिश करना चाहिए थी रशा, जिससे शराज ने इसके लबों को अपने लबों में कैद करते हुए ख़त्म कर दिया। वो इस वक्त तक इसे खुद में काबू किए खड़ा रहा जब तक रशा का वजूद ढीला नहीं पड़ गया। तुमने झूठ बोला। इसकी आंखें भर आई थी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हारी आदत हो गई मुझे। वो इसे आज़ाद नहीं कर रहा था। बस कुछ दिन और एतबार कर लो मुझ पर। इसकी डिलीवरी होती इसे तलाक दे दूंगा, पक्का वादा। वो इससे एक बार भी जान से मिला रहा था। प्यार करती हो ना मुझसे? उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। और रशा, वो आखिर कैसे छुपाती इससे की बेतहाशा मोहब्बत? वो आखिर कैसे कह देती कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? नहीं कह सकी। मुझसे दूर ना जाया कर रशा, मेरा बदन टूटने लगता है। लत पड़ गई है मुझे तुम्हारी। वो जानता था कि रशा इससे दिल लगा बैठी है, सो इसे ज़ेर करता जा रहा था। वो अपनी नशिस्त पर बैठी थी जब इसे अनान का बुलावा आ गया। इसकी प्रेगनेंसी के आखिरी दिन चल रहे थे। बस आजकल में वो इससे छुट्टी मांगने ही वाली थी। जी सर। वो अंदर आते हुए बोली। मिस वाइका, अगर आप बुरा ना लगे तो मुझे एक फेवर दे सकती हैं? इसने कहा। जी सर, ज़रूर बोले। आज रात एक बहुत बड़ी बिजनेस गैदरिंग है। कई कंपनियों के चेयरमैन और ऑनर्स वहाँ मौजूद होंगे। बहुत सारे टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का तबादला भी होगा। अगर मुमकिन हुआ तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? इसने पूछा। सर श्योर सर, इशू तो कोई नहीं है। मैं यहाँ पर भी तो आती ही हूँ, लेकिन इतनी रात को आऊंगी कैसे? वो बोली। नो प्रॉब्लम, मैं आपको पिक कर लूँगा और ड्रॉप भी कर दूंगा। दरअसल फाइका, कुछ कसूर आपका है और कुछ मेरा। मैंने ही कुछ ज़्यादा ही खुद को आप पर डिपेंड कर लिया है। अब अक्सर चीज़ें तो मुझसे भी नहीं होती और आप क्लियर कर देती हैं। वो कहता चला गया। कोई बात नहीं सर। वो कहते हैं ना कि नौकर क्या और नखरा क्या। वो धीरे से बोली थी। अनान ने पहली बार नज़र भर के इसकी तरफ देखा था। वो आम से शक्ल सूरत की इंतहाई सादा सी लड़की थी। इसकी गहरी सी आंखों में बला की चमक थी। इसके पुरवकार चेहरे पर बला की थी। इसके ख्वाब सीरत को शायद खूबसूरती की जरूरत भी नहीं थी। वो इसके यूं मुसलसल दिखने पर टाक गई थी। ठीक है सर, मैं चली जाऊंगी आपके साथ। इसने बात ख़त्म करनी चाहिए थी। अनान ने धीरे से मुस्कुरा दिया। इसने आम सेक्रेटरियों की तरह कभी इसके ऑफिस में देर तक रुकने के बहाने नहीं ढूंढे थे। बस अपने काम से आती और काम होते ही चली जाती। कभी घंटों इसके साथ बैठकर गप्पे नहीं मारी, कभी अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। एक पर्सनल सी बात पूछूं आपसे फाइका? आज वो पहली बार इसके साथ इतना खो रहा था। जी सर। वो बोली। आपके हस्बैंड का रवैया कैसा है आपके साथ? इसने पूछा। फाइका ने फ़ौरन से जवाब न दे सकी। अगर नहीं बताना चाहें तो क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकती? इसने कहा। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपके हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको
तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो उसकी खामोशी को ना जाने क्या समझा। दरअसल हम हकीकत से कितना भी मुंह छुपाएं, वो फिर भी हकीकत ही रहती है। और ये हकीकत है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और ये भी हकीकत है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग है। वो फ़िलहाल मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, बचपन की मंगनी थी इसलिए मजबूर हो गए। वो इतना कहकर चुप हो गया। नान इसकी बात समझ गया था। ठीक है मिस फ़ाइका, आप जा सकती हैं, इसने एक लंबी सांस भरते हुए कहा था। पूरे 10 बजे उसने फ़ाइका को उसके घर से पिक कर लिया। शराज का कोई अता पता नहीं था। रुकैया बेगम सो चुकी थी। इसने इन्हीं मीटिंग के बारे में बता दिया था। नफीस सा सूट पहन के इसने अपना आप बड़ी महारत से एक शॉल में छुपा रखा था। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। शहर के सभी छोटे बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। आतिम कुरैशी भी आए हुए थे। अना ने फ़ाइका से भी इनका तारुफ करवाया। ये रशिया के फादर हैं, इसने ज़रा जोर देते हुए कहा। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक अनान की नज़र दरवाजे से अंदर आती रशिया पर पड़ी। इसके पीछे ही शराज अंदर दाखिल हुआ था। वो एक यकदम चूक गया। इसे तो लगा था कि सब ठीक हो चुका है। रशिया को इसके घर आए 1 मास से ऊपर हो चला था। वो दोनों एक दूसरे में मगन चलते हुए काउंटर पर चले गए। रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने कुछ देर बाद एक चाबी शराज के हवाले कर दी। अनान सुन रह गया था। शराज ने बड़े हक से इसका हाथ थामा और दोनों सीढ़ियां चढ़ गए थे। वो हातिम कुरैशी से नजरें बचाता हुआ इन दोनों के पीछे आया था। शराज ने 3rd फ्लोर पर आकर एक कमरा खोला और रशिया को अंदर जाने का इशारा कर दिया। मुस्कुराती हुए अंदर दाखिल हो गई थी। शराज ने इसके पीछे अंदर जाते हुए वो दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अनान कुछ दूर सीढ़ियों पर हक्का बक्का खड़ा रह गया था। बात तो फिर वहीं की वहीं थी। रशिया ने इसको भी मुतमिन कर दिया था और अपने चस्के भी इस तरह से पूरे कर रही थी। अचानक एक वेटर जूस के 2 गिलास लेकर ऊपर आया। अना ने धीरे से कुछ नोट किया। इसके हाथ में पकड़े हुए इसे चुप रहने का इशारा किया था। वेटर ने दरवाज़ा नॉक किया। कौन? शराज ने पूछा। रूम सर्विस, वेटर ने कहा। जाओ अब, अना ने इससे कहा और कुछ देर बाद शराज ने दरवाज़ा खोल दिया। वो बिना शर्ट के दरवाजे में खड़ा था। अपने साथ 3 पीस में मबलूस अनान फारस को देखकर बौखलास आ गया। अनान एक नज़र इसकी तरफ देखते हुए 2 कदम आगे को आया था। रशिया जिस हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी वो इसे शर्म से पानी पानी कर गई। वो इससे देखकर एकदम गड़बड़ा गई थी। फ़ाइका, इससे पहले कि वो इसे घसीटता हुआ वहां से लेकर जाता, इसने अपने पीछे शराज की आवाज़ सुनी थी। वो एकदम पलटा। फ़ाइका दरवाजे के सामने खड़ी थी, फटी आंखें, खुले लब। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए फर्श पर बैठती चली गई थी। फ़ाइका, शराज एकदम से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फ़ाइका ने इसका बढ़ा हुआ हाथ एकदम झटक दिया। अपनी पूरी हिम्मत जमा करके दोबारा खड़ी हुई और सीढ़ियों की तरफ वापस मुड़ गई, लेकिन इसकी चीख सुनकर नान सीढ़ियों की तरफ भागा था। वो बेहोश हो रही थी। अनान इसी वक्त इसे बाजू में लिए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। इसे 1 घंटा हो गया था लेबर रूम के बाहर खड़े हुए। ना तो इसके पास फ़ाइका के घर का कोई नंबर था और ना ससुराल का। शराज न जाने कहाँ था। इसे मुड़कर फ़ाइका का अता पता पूछने की भी ज़हमत नहीं की थी। फ़ाइका का बैग भी होटल में ही रह गया था। इसकी तकलीफ हमें चीखें नान को बाहर तक सुनाई दे रही थी। अचानक इसे नवमौलूद बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो एकदम चूक गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर लेबर रूम से बाहर निकली। वो तीर की तरह इसकी तरफ भागा था। मुबारक हो मिस्टर, आप एक बेटे के बाप बन गए हैं। वो इसे वही समझी जो समझना चाहिए था। मैं इनका शोहर नहीं हूँ। उसके बात दरमियान में ही रह गई थी। नर्स ने सफ़ेद कपड़े में लिपटा एक नन्हा सा वजूद इसके बाजू में डाल दिया। वो बस हक्का बक्का इस छोटे से मोम जैसे गुड्डे को देखता रह गया। आंखें न जाने क्यों भर आई, होंठ न जाने क्यों लर्ज उठे। वो बस इसकी पेशानी चूम कर रह गया। इसे बाजू में लिए इसने एक नज़र लेबर रूम की तरफ देखा। वो निढाल से बिस्तर पर पड़ी थी। इन्हें थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, नर्स ने कहा था। तभी इसका ड्राइवर फ़ाइका का बैग ले आया। इसने रुकैया कुर्सिया दोनों को कॉल कर दी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों पहुंच गई थी। अनान वो बच्चा इनकी गोद में डालकर सप्ताह का सारा बिल चुकाकर चुपचाप घर वापस आ गया था। रशा वहाँ नहीं थी। वो अपने ऑफिस में था जब चपरासी ने इसकी मेज़ पर एक लिफाफा रखकर चला गया। इसने खोला तो बटा रह गया। वो कोर्ट की तरफ से नोटिस था। रशा ने इसके खिलाफ खुला का केस दायर कर दिया था। अगर मैंने रशा को तलाक दे दी तो, इसने कुर्सी की पुर से टेक लगाते हुए सोचा। एकदम इसकी नज़रों में वो नन्हा सा वजूद उभरा। वो मोम का गुड्डा, इसकी इंतहाई मासूम माँ। रशा आज़ाद होती ही शराज से शादी कर लेती है और जाहिर है वो सौतन को अपने सर पर कभी बर्दाश्त न कर सकती। नहीं रशा, मैं तुम्हें 2 मासूम जिंदगियों के साथ खेलने नहीं दूंगा। इसने फैसला कर लिया। इस रात वो एक बार फिर इसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर ज़बरदस्ती घर ले आया था। इस दिन हातिम कुरैशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और रशा की हरकतों से सख्त परेशान थे। नूरीन ने कॉल करके इसे हातिम की तबीयत खराबी के बारे में बताया। वह अस्पताल में थे। अनान इसी वक्त इसे मिलने अस्पताल चला आया। ये क्या मामू जान? वो इनकी जर्द रंगत देखकर दुखी हो गया। उम्र का तकाजा है। वो धीरे से मुस्कुराए थे। मैंने कहा था ना मामू जान कि वो आपका खून है, बाद में आपको गिला होगा। इसने कहा। मैंने गिला तो नहीं किया बेटे, वो बोले, लेकिन आपकी इस हालत से मुझे अपना आप कसूरवार लग रहा है। नान ने कहा। अगर आप ही कहते हैं तो मैं इसे अभी इसी वक्त आज़ाद कर देता हूँ। नान ने कहा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा। वो शायद इसी लड़के से शादी
کر لے، تب وہ جو کرے گی اس کی مرضی سے کرے گی۔ نان نے کہا نہیں نان، ایسا نہیں ہوگا، اس لڑکے کو بس ایک سیڑھی چاہیے، اسے رشا سے کوئی سروکار نہیں، وہ عروج پر پہنچ کے اسے چھوڑ دے گا، اور رشا وہ ہے تو میرا خون، لیکن نہ جانے کیسا نکلا ہے، اسے عادت پڑ گئی ہے اس سب کی، وہ بے جا آزادی کی، عیاشیوں کی، وہ اسے سے شادی کر کے بھی راست پر نہیں آئے گی، وہ شوہر بن گیا تو پابندیاں لگائے گا، اور سارا مسئلہ پابندیوں کا ہی تو ہے۔ وہ کہتے چلے گئے، نان چپ رہ گیا تھا، وہ ان کی عیادت کر کے وہاں سے نکلا تو اچانک ایک نرس ان کے پیچھے بھاگی آئی۔ مسٹر انان فارسا، آپ کو میڈم بلا رہی ہیں، وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ انان حیران سا اس کے ساتھ ہو لیا، وہی لیڈی ڈاکٹر تھی جس کے پاس وہ ایک بار فائقہ کو لے کر گیا تھا۔ بیٹھے مسز انان، آپ سے بس ایک بات ڈسکس کرنا تھی، اس نے کہا۔ جی ڈاکٹر، وہ بیٹھ گیا۔ آپ رشا حاتم کے شوہر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ وہ اور حیران ہو گیا۔ دراصل مسٹر انان، آپ ایک بزنس سیلیبریٹی ہیں، میرے شوہر بھی بزنس مین ہیں، اس لیے میں آپ کو تھوڑا بہت جانتی ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اپنی سیکرٹری کو میرے پاس لے کر آئے تھے، وہ امید سے تھی آپ اس کے لیے انتہائی فکر مند تھے۔ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی سیکرٹری کے لیے، اس کے ہونے والے بچے کے لیے اس قدر فکر مندی، اور اپنے خود کے بچے کا ابورشن کروا دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ابورشن؟ وہ بول بھی نہ سکا۔ مجھے شاید یہ نہ پتہ چلتا کہ آپ ان کے شوہر ہیں، اگر میں ان کی کیس ہسٹری اتنی تفصیل سے نہ پڑھتی۔ وہ اکیلی ہی میرے پاس آئی تھی بقول ان کے کہ وہ بچہ نہیں چاہیے۔ لیڈی ڈاکٹر کہتی چلی گئی۔ نان کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا اور کھڑا ہو گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کے دھواں چہرے کو دیکھ کر مزید کچھ نہ بولی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا سطح سے نکل آیا۔ اس کی گاڑی کا رخ گھر کی طرف تھا۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر آ گیا۔ صوفے پر اوندے منہ لیٹی سیل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رشا نے اس کا سارا دکھ غصے میں بدل دیا۔ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے زور سے اس کے کان سے سیل فون کھینچا اور دیوار پر دے مارا۔ یہ کیا بےہودگی ہے! وہ ایک دم چلائی تھی۔ زبان بند کرو اپنی! اس نے ایک دم رشا کی گردن دبوچی تھی۔ ابورشن کیوں کروایا؟ اس نے رشا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ گردن چھوڑو میری! وہ مسلسل اسے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انان نے اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر پھینک دیا۔ تم سے زیادہ بغیرت لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ رشا حاتم، تم نفرت ہوتی ہے مجھے تمہاری شکل دیکھ کر، وہ بولا تھا۔ اتنی نفرت ہے نا میری شکل سے تو طلاق دے دو مجھے۔ وہ چلائی۔ ایک بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو بے حیا عورت، طلاق تو تمہیں میں کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ اس نے زور سے رشا کی کلائی جکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا اوپر لے آیا۔ چھوڑ دو مجھے بےہودہ انسان! وہ حلق کے بل چلائی۔ انان نے اسے ایک جھٹکے سے بستر پر دھکا دے دیا۔ صبح شام اس کمرے میں بند رہو گی تم، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کھلا لیتی ہو تم۔ اور وہ اس پر پہلی بار دھڑا تھا۔ انان، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سامنے انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ کہاں جانے دو تمہیں اس بغیر شخص کے پاس جسے نہ تو اپنی بیوی کی پرواہ ہے اور نہ ہی چند دن کے بچے کی؟ چلو وہ تو مرد ہے اس لیے بغیرت ہے، تم تو عورت ہو کر بھی اس قدر بے حیا کیسے ہو رشا؟ وہ چیخا تھا۔ بکواس بند کرو! وہ ایک دم دھاڑی اور انان کا تھپڑ سے خاموش کروا گیا۔ آئندہ میرے سامنے ایسے گلا مت پھاڑنا قاتل عورت! وہ اسے نفرت سے دیکھتا کمرے سے نکلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ رشا مسلسل وہ بند دروازہ بجاتی چلی گئی۔ وہ اس دن اپنے آفس میں تھا جب اسے فائقہ کی کال آئی۔ انان نے اسے 20 دن کی چھٹیاں اوکے کر دی تھیں۔ جی مس فائقہ کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑی خوش دلی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں سر، وہ دراصل میں نے آپ کو انفارم کرنا تھا کہ میں اب آپ کی کمپنی جوائن نہیں کر سکوں گی، کل تک میرا استعفیٰ آپ کو مل جائے گا۔ اس سے فائقہ کی آواز بہت نڈھال سی لگی۔ خیریت تو ہے نا فائقہ؟ اگر آپ کو مزید چھٹیاں چاہیں تو میں بڑھا دیتا ہوں، انان جلدی سے بولا۔ وہ اس قدر قابل امپلائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سر دراصل مجھے کچھ زیادہ ہی لمبی چھٹی کرنی پڑے گی اس لیے۔ فائقہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ مجھے ڈیورس ہو گئی ہے سر۔ فائقہ کے الفاظ اس پر بجلیاں گرا گئے تھے۔ مجھے عدت گزارنی ہے۔ انان کو لگا جیسے اس کی آواز بھر آئی ہو۔ وہ جواباً بول بھی نہ سکا۔ فائقہ چپ چاپ کال کاٹ گئی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کی میز پر رشا کی طرف سے آیا خلا کا دوسرا نوٹس بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید رشا راستے پر آ جائے تو فائقہ کا گھر بچ جائے گا، لیکن شراز کو واقعی صرف اس کی ڈیلیوری تک انتظار تھا۔ اپنے بچے کی پیدائش کے صرف ایک ہفتے بعد اس نے فائقہ کو طلاق دے دی تھی۔ دھیرے سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے وکیل کو کال کی۔ وکیل صاحب، طلاق کے کاغذات تیار کروائیں، میں رشا حاتم کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے اپنا سر میز پر گراتے ہوئے کہا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر پہنچا۔ پورا گھر اندھیرے سے ڈوبا ہوا تھا۔ امی رقیہ کو آواز دیتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے ساری لائٹیں آن کی۔ امی وہ کسی بھی کمرے میں نہیں تھی۔ انتہائی پریشان ہو کر اس نے رقیہ کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں شراز، انہوں نے رات کے اس پہرے اس کی کال ریسیو
کر ہی لی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ امی آپ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا فائقہ کی طرف۔ انہوں نے کہا بتا تو دیتی۔ شیراز ذرا ناراضگی سے بولا میں اب یہیں رہوں گی شیراز، مجھے بار بار کال نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اور کہا کیوں؟ وہ حیران تھا کیونکہ چند دن بعد اس لڑکی کو یہاں لا کر تو مجھے بھی یوں ہی نکال باہر کرے گا جیسے فائقہ کو کیا، جیسے اپنے بچے کو کیا، تو کیا فائدہ بے عزت ہو کر نکلنے کا؟ میں پہلے ہی چھوڑ آئی تیرا گھر، وہ کہتی چلی گئی۔ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے؟ ہزاروں لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور دوسری شادی کرتے ہیں، میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کرنے لگا۔ وہ تڑک گیا۔ یہ ہی تو المیہ ہے شیراز کے، ہزاروں لاکھوں لوگ پہلے بیوی کے ہوتے ہیں کسی دوسری عورت کی طرح راغب کیوں ہو جاتے ہیں، اور بیوی بھی فائقہ جیسی نیک صرف فرمانبردار باحیا رقیہ نے کہا امی میری نہیں بنی اس سے، بس اس نے چیخ کر کہا تو نے بنانی چاہیے ہی نہیں۔ شیراز میری ایک بات کان کھول کر سن لے، تیرے جیسے ہوتے ہیں جنہیں ناقدری ناشکری کی سزا ملتی ہے۔ ناقدری کی تو نے ایک نیک سیرت بیوی کی، اور ناشکری کی ہے اولاد جیسی نعمت کی، دوبارہ نہیں ملیں گے دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے بددعا دے رہی ہیں؟ وہ بولا نہیں میرے لال، میں تجھے تیری سزا بتا رہی ہوں، تجھے ہی مبارک ہو تیرا وہ بڑا سا گھر، تیری وہ چھپڑ پھاڑ کمائی اور تیری ہونے والی بیوی۔ میں نہیں آؤں گی اب، انہوں نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ آفس سے سیدھا گھر پہنچا، فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے، اپنے لیے کافی کا مگ بنایا، اپنے بیڈ روم سے منسلک ٹیرس پر آگے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے فائقہ کو کال کی تھی۔ السلام علیکم سر۔ اس نے کال ریسیو کی۔ کیسی ہیں آپ فائقہ؟ وہ بولا ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ فائقہ کی آواز اسے آج بھی بہت مدھم لگ رہی تھی۔ اس دن آپ سے ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی، دراصل مجھے آپ کی طلاق کا سن کر اس قدر افسوس ہوا کہ مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا، اس نے کہا۔ فائقہ خاموش رہی۔ میں بذات خود آپ کے گھر آنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ مجھے آپ کی عدت کے دنوں میں آپ سے نہیں ملنا چاہیے۔ فائقہ مجھے آپ کے گھر ٹوٹ جانے کا آپ کا بے حد دکھ اور افسوس ہے، اس نے کہا۔ میری قسمت، وہ بولی۔ بچے کی خاطر بھی سمجھوتا نہیں ہو پایا؟ اس نے پوچھا۔ سمجھوتا تو تب ہوتا نا سر جب اس بچے سے کوئی دلی وابستگی ہوتی یا اس کے مستقبل کی کوئی پرواہ ہوتی، جب بندے کو سرے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو تو سمجھوتا کیسا؟ اس نے کہا۔ فائقہ ہم لوگ حقیقت سے کتنا بھی منہ چھپا لیں لیکن یہی سچ ہے کہ جس عورت کی وجہ سے آپ کا گھر اجڑا وہ میری بیوی تھی، اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ نہیں سر، سچ یہ ہے کہ جس شخص کی وجہ سے میرا گھر اجڑا وہ میرا اپنا شوہر تھا، اس نے کہا۔ لیکن آپ دونوں کے بیچ تو رشا ہی آئی تھی نا، انان نے کہا۔ رشا نہ آتی تو کوئی اور آ جاتی، خدا کا لکھا میرا نصیب تو نہیں بدل جانا تھا نا، اس نے کہا۔ انان چپ رہ گیا۔ بہرحال مس فائقہ، مجھے آپ کے یوں داغدار ہونے کا بہت دکھ ہے، اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی سر، فائقہ نے دھیرے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ وہ آج بڑے دنوں بعد حاتم قریشی سے ملنے آیا تھا۔ رشا کو طلاق ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، وہ دونوں نفوس حساب عطا سے شام کی چائے پر ہی لون میں مل گئے تھے۔ بڑے دنوں بعد آیا نان، نورین نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا تھا، وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ خفا ہیں؟ اس نے حاتم قریشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں بھلا؟ وہ حیران ہو کر بولے میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا، وہ بولا۔ جس کی اپنی سگی اولاد اس کی امیدوں پر پورا نہ اترے وہ کسی اور سے کیا گلہ کرے؟ انہوں نے کہا آئی ایم سوری مامو جان، لیکن مجھے لگا میرے اور زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے 22 سال اپنی من مرضی کرتے گزارے ہیں، اور 22 سال بہت ہوتے ہیں من مرضی کرنے کا عادی بننے کے لیے۔ انان نے کہا قصور میرا ہے، اسے من مرضی کرنے کا عادی بھی میں نے ہی بنایا تھا۔ حاتم نے کہا آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ وہ کون سا کچھ کہتی ہے؟ وہ بس کر گزرتی ہے، حاتم نے کہا۔ شادی نہیں کرے گی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ خدا جانے، ہر حد تو پار کر چکی ہے وہ، شادی جیسا بندھن بھلا کوئی اہمیت رکھتا ہوگا اس کے لیے؟ انہوں نے کہا اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اب دوسری شادی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری پہلی شادی بھی ہوئی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ انان خاموش رہ گیا۔ اب نہیں، اب انہیں کیا بتاتا کہ اس نے 20 سال رشا کا خواب دیکھا، جب بھی اس سے ملا ہر بار یہ خواہش کی کاش وہ ستارہ اس کا ہو جائے۔ جب وہ اس سے ملی تو اسے لگا کہ اس کی دونوں مٹھیاں چاند ستاروں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ ایک راجہ رشا نے اپنا آپ اس پر لوٹایا، اس کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھی، لیکن وہ شاید دنیا کا واحد انسان تھا جس کا خواب مکمل ہو کر بھی ادھورا رہ گیا تھا، جو محبت پا کر بھی نہ پا سکا تھا۔ 4 ماہ بعد فائقہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسٹرڈ بنا رہی تھی جب رائکا نے اسے آواز دی۔ کیا ہے؟ وہ کچن سے ہی بولی تھی تو اس سے پہلے کہ باہر نکل کر اس کی بات سنتی، رائکا پھولی پھولی سانسوں سے بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ فائقہ تمہارے باس آئے ہیں، اس نے فائقہ کو حیران کیا تھا۔ جاؤ میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے،
रायका ने इसके हाथ से चम्मच पकड़ते हुए इसे बाहर को धकेला था। वो मुंह पर पानी के छींटे मारती हुई दुपट्टा ओढ़कर ड्राइंग रूम की तरफ आ गई। अनान ने एक नज़र इसे देखकर खड़े होते सलाम किया था। कैसी हैं मिस फाइका? इसका वही महसूस लहजा। ठीक हूँ सर। और फाइका का वही महसूस है जवाब। बेटा कैसा है? इसने पूछा। वो भी ठीक है सर, इसने कहा। दोबारा ज्वाइन नहीं करना? इसने मुस्कुराते हुए पूछा था। रायका चाय रख गई थी। सर करना तो था, लेकिन मुझे लगा 4 माह में इस कुर्सी पर यकीनन कोई और बैठ चुकी होगी। वो बोली। फाइका, अगर मैं आपको अपने ऑफिस की बाहर वाली कुर्सी की बजाय ऑफिस के अंदर वाली कुर्सी पर बैठाना चाहूँ तो? अनान ने कहा। फाइका इसकी बात सुन रह गई थी। आपके लिए रिशा के बाद भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है सर, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर। इसने कहा। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर ही चुनी थी मैंने। नतीजा का टैग लगाकर छोड़ गई। वो धीरे से मुस्कुराया था। मैं अकेली नहीं हूँ सर, एक बेटा है मेरा, पूरी फैमिली है जिसे सपोर्ट करना है। इसने कहा। वो जो तुम्हारा बेटा है ना, इसे तुमसे भी पहले मेरी उंगलियों ने छुआ था। तुम्हारी गोश से पहले वो मेरी गोश में आया था। इसका माथा सबसे पहले इसके माँ या बाप ने नहीं, मैंने चूमा था। तुम्हें क्या लगता है मैं सारी उम्र इस मासूम लम्स को भूल पाऊंगा? वो कहता चला गया। और तुम्हारी फैमिली, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस कदर कमजोर और घटिया इंसान हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करने से रोक दूंगा। अनान ने पास इसके हर सवाल का जवाब मौजूद था। रशा क्या सोचेगी? फाइका ने कहा। और तुम्हारा सबका शोहर क्या सोचेगा? वो सारा शहर क्या सोचेगा? ये सारी दुनिया क्या सोचेगी, है ना? अनान को इस पर गुस्सा भी आया और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट भी फैल गई। फाइका बस इसकी तरफ देखकर रह गई थी। अपनी अम्मी को बुला, मुझे इनसे बात करनी है। अनान ने एक नज़र इसकी परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। इसके निकाह में हातिम कुरैशी और नौरीन दोनों शामिल हुए थे। बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं करूंगा तुमसे, बस इतना कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू कभी मेरी वजह से नहीं आएंगे। मेरे होते हुए कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मोहताजी नहीं होगी। तुम्हारा शोहर बनकर तुम्हारे आगे नहीं, हमेशा तुम्हारे बराबर मैं खड़ा रहूंगा। मेरी ज़बान और हाथ से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक बीवी क्या चाहती है अपने शोहर से? बस यही कुछ ना। और अनान फार से इसके हाथ थामे से ये सब देने के वादे कर रहा था। मैं भी आपसे वादा करती हूँ अनान, क्या आप हमेशा मुझे अपने दुख सुख में बराबर का शरीक पाएंगे? मेरे लबों से कभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं निकलेगी जिसे पूरा करना आपके इख्तियार में नहीं होगा। आपकी आंखें कभी मेरी वजह से नीची नहीं होंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ आपका मान यूं ही कायम रखूंगी। और क्या चाहता है एक शोहर अपनी बीवी से? बस ये ही कुछ ना। इसका वादा फाइका इसके सीने पर सर रख कर कर रही थी। 4 साल बाद इसने अपनी 2 साल बेटी को गोद में उठाते हुए इसे कॉल की थी। कहाँ रह गए? वो दोनों बच्चों को लेकर नीचे गेट के पास खड़ी थी। यहाँ ट्रैफिक में फंस गया हूँ, बस 10 मिनट। अनाने का इसने ओके करते हुए कॉल काट दी थी। आज इसकी छोटी बेटी की सालगिरह थी। अनान ने 5 स्टार में स्पेशल टेबल बुक करवाया था। थोड़ी ही देर में इसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। दोनों बच्चे एकदम बाहर को भाग लिए। होटल पहुंच के इसने गाड़ी पार की और अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए अंदर आ गया। फाइका ने अपने बेटे की उंगली थामी हुई थी। हंसते मुस्कुराते वो चारों अपनी मेज की तरफ आ गए। अचानक फाइका की नजर कुछ दूर बैठे शराज पर पड़ी। वो अकेला नहीं था, लेकिन जो उसके साथ थी वो रिशा नहीं थी। इसे यूं सवाल निशान बना देखकर अनान ने इसकी आगे हाथ लहराया था। बस करो, नजर लगा दोगे इन दोनों को? वो मुस्कुराते हुए बोला। ये रशा तो नहीं? अनान ने इसकी बात काट दी। रशा आजकल इसके साथ नहीं रह रही। इसने एक बार फिर खुला का केस दायर किया हुआ है। अनान ने इसके सर पर बम फोड़ा था। क्यों? वो हैरानी से बोली। क्यों करती है कोई औरत खुला का केस दायर? क्यों मांगती है अपने शोहर से तलाक? क्योंकि इसके साथ मजीद नहीं रहना चाहती, अनान ने कहा। लेकिन शराज तो रशा से। अनान ने एक बार फिर इसकी बात काट दी। वो मोहब्बत नहीं थी फाइका, वक्ती उबाल था, जुनून था, शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने की एक कोशिश थी और बस। मोहब्बत नहीं थी, अनान ने कहा और फाइका का सर झटक कर रह गई। हातिम कुरैशी ने ठीक कहा था कि रिशा को आदत पड़ गई है मनमर्जियाँ करने की। उन्होंने ठीक कहा था कि मसला तो सारा ही पाबंदियों का है। शिराज के लिए वो तब तक ही ड्रीम गर्ल थी जब तक इसके दस्तरस से दूर थी। जैसे ही इन दोनों ने निकाह किया वो एकदम रवायती शोहर बन गया। कौन सा शोहर अपनी बीवी को सरेआम बेहयाई करने देता है? रिशा ने मनमर्जियाँ करना चाहिए और शिराज ने पाबंदियाँ लगा दी। बस वो एक बात फिर से खुला का केस दायर किए हुए थी और शिराज की बाहों में एक के बाद एक नई तितली आती जाती रही थी। हातिम कुरैशी बिल्कुल दुरुस्त थे। इसे लत पड़ गई थी ये सब करने की और शायद इसने अब यही सब करना था।